تو دوستان محترم، ہم نے فرائض کو بھی پورا کرنا ہے، اس لیے کہ فرائض سب سے بڑا اللہ کے قرب کا ذریعہ، پھر سنتیں، پھر نوافل، مستحبات، یہ ساری چیزیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ربیعہ، آقا علیہ السلام کو وضو کروایا، جب وضو کروایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ جو چاہو تم مانگ لو۔ دریائے رحمت آقا علیہ السلام کا جوش میں ہے، فرمایا جو چاہو مانگ لو، یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز مانگ لو، نہ، دنیا اور آخرت کی جو چیز چاہو ربیعہ آج مانگ لو۔ اب جن سے میرے آقا نے فرمایا وہ صحابی ہے نا، صحابی کے ایمان کا مرکز اور محور فقط ذات مصطفیٰ ہے، ان کا ایمان آقا علیہ السلام کی ذات پاک کے گرد گھومتا ہے۔ وہ تو جب صبح اٹھتے ہیں نا تو نگاہیں جلوہ رسول کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں، ان کے تو دل دھڑکتے ہیں تو نام محمد اوپر آتا ہے۔ یعنی وہ صحابہ، جب آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت ربیعہ سے فرمایا نا مانگو، کیا مانگتے ہو، تو حضرت ربیعہ نے عرض کی، دیکھیں مانگا کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ آپ سے آپ کا قرب جنت میں مانگتا ہوں۔ جنت بھی مانگ لی اور جنت میں آقا علیہ السلام کا قرب بھی مانگ لیا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، جس طرح دنیا میں آپ کا قرب حاصل ہے، آخرت میں جنت کے اندر بھی آپ کا قرب ملے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا مانگو، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کا قرب مانگا۔ اب اس کے بعد جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، یہ بات اصل ہے جس کو بیان کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ربیعہ، پھر یہ جو سجدے ہیں ان کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ یہ جو سجود ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، ان سجود کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ یعنی جب آقا علیہ السلام کا قرب مانگا جنت کے اندر، تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ یعنی آقا علیہ السلام کا قرب بھی کس طرف ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اسے اللہ کا قرب تو ملتا ہی ہے، آقا علیہ السلام کا قرب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے ملتا۔ اگر جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کر، اگر فجر کے سجدے دیکھیں، فجر کے وہ 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں، اور تقریباً 8 سجدے بنتے ہیں، کیونکہ ہر رکعت کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں نا، تو 8 سجدے ہیں، تو یہ تو کثرت نہ ہوئی۔ ظہر کی نماز ہے تو اس کے اندر بھی ہر رکعت کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں، وہ بھی لیمیٹڈ ہیں، وہ بھی محدود ہیں، اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو، اور وہ کیسے ہوگی؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں صرف فرائض ہی نہ پورے کرنا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتے ہوئے سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرنا۔ یعنی صرف فرائض کی اہمیت کو آقا علیہ السلام نے صرف بیان نہیں کیا، بلکہ جو نوافل کی اہمیت ہے اس کو بھی بیان کیا کہ سجدوں کی کثرت کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ تو اس میں تو نوافل بھی آتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف فرض پورا کرتے ہیں، اور 2 فرض ادا کرنے کے بعد جمعے والے دن خاص طور پر جو مسجد ہے وہ خالی ہو جاتی ہے،
باقی جو سنتیں ہیں، باقی جو رکعات ہیں، وہ بھی تو ادا کرنی چاہیے نا۔ اور اگر کسی کے فرائض میں کمی رہ گئی تو ان نوافل کے ذریعے سے قیامت کے دن ان فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ جو نوافل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ